آپ کریم آقا کے خطبہ غدیر پر غور کریں۔ ادھر ایک معاملے کو بیس بنا کر مولائے کائنات کی ذات پر تنقید کی گئی، کریم آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج اس بحث کو چھوڑ دیں، 1.25 لاکھ صحابہ تھے یا 1.25 نہیں، بات تعداد کی نہیں ہے، میرے کریم آقا کے مبارک الفاظ کی ہے۔ نبی رحمت صحابہ سے گواہی لیتے ہوئے فرماتے ہیں، هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، هل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، هل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جیسے ہی کریم آقا یہ گواہی کے لیے مبارک جملے ارشاد فرماتے ہیں، تمام صحابہ یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں، قالوا بلا، حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں کے حاکم ہیں، مولا ہیں، سردار ہیں۔ بالمتصل کریم آقا صحابہ کی گواہی کے بعد مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ سے فرماتے ہیں، پھر سنو، من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، فعلی مولاہ، پس میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ اب کریم آقا خطبہ غدیر کے ذریعے علی المرتضیٰ کی ذات کو عین ایمان قرار دے رہے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے یہ اصول بن چکا ہے کہ کوئی بندہ حجر اسود کو بوسے دیتا رہے، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھتا رہے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، زہد، تقوی، خشوع، خضوع، ورع، طہارت کے ساتھ رب ذوالجلال کے حضور ساری زندگی گزارتا رہے، لیکن اس کے دل میں اگر بغض علی ہے، عداوت علی ہے، نفرت علی ہے، شقاوت علی ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن نہیں ہے علی اس کا مولا نہیں ہے۔ اب یہاں بات صرف مولا علی کی ذات تک بھی نہیں رکتی، جس کے علی مولا نہیں ہے اس کے نبی مولا نہیں ہے، جس کے نبی مولا نہیں ہے اس کا خدا مولا نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے قیامت تک کے لیے اپنے دامن کو نجات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے وہ ولایت علی کو تسلیم کرے، وہ حق ولایت علی کو تسلیم کرے گا، نبی اس کے مولا بنیں گے، نبی مولا بنیں گے، خدا مولا بنے گا۔